السلام علیکم میری پیارے پیارے ڈیئرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی پیاری سی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازم کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت، از قلم ہانا خان، قسط نمبر 72۔ ماریا عفاف کے لبوں سے بے آواز سا پھسلا تھا، جبکہ جیسے ہی سامنے بیٹھی ماریا عرف ارہا کی نظر سیڑھیوں پر کھڑی لڑکی پر پڑی، وہ ششدر سی رہ گئی۔ اس نے ابتسام سے جھوٹ بولا تھا کہ جس لڑکی نے اس کی جان بچائی تھی وہ اسے نہیں پہچانتی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اسے جانتی تھی۔ عفاف، ارہا تیزی سے اٹھتی عفاف کی جانب بڑھی اور اس کے گلے سے لگ گئی، جبکہ زریام کو اس نے حسرت سے دیکھا تھا۔ کاش وہ اس کا بھائی ہوتا۔ ارہا کی آنکھوں میں نمی سی اتری تھی، جس پر زریام نے بے ساختہ اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیسی ہو گڑیا؟ زریام نے کچھ نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، ارہا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم یہاں؟ عفاف نے کچھ تذبذب کا شکار ہوتے ہوئے چور نظروں سے اب کی بار یزدان کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ کچھ سرخ سا تھا۔ عفاف نے اپنے لب کچلے۔ آؤ بیٹا، بیٹھ کر بات کرتے ہیں، زریام نے ارہا کی جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، جس پر ارہا سر ہلاتے ہوئے عفاف سے فاصلہ قائم کر کے واپس پلٹ چکی تھی، جبکہ اگر لاؤنج میں دیکھا جائے تو بسام بھی کچھ تذبذب کا شکار دکھائی دیتا تھا۔ چلیں خانم، میرے خیال میں اب آپ کو اپنے اس خادم کی ضرورت پڑ سکتی ہے، زریام نے آنکھیں مٹکا کر دل فریبی سے کہا، جس پر عفاف نے گھور کر اس کی جانب دیکھا۔ کہیں نہ کہیں اسے شک بھی ہوا تھا کہ وہ بات جان چکا ہے جو اب تک ابتسام اور اس کے درمیان تھی۔ عفاف نے بے دردی سے اپنے لب کچلے، جس پر زریام کے چہرے پر ناگواری سے پھیلی تھی، لیکن وہ ضبط کر گیا۔ پھر وہ زبردستی عفاف کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے سب کی جانب بڑھا، جبکہ عفاف صرف دانت ہی پیس کر رہ گئی تھی۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ سب کو انتظار کرنا پڑا، زریام نے عفاف کو اپنے برابر میں بٹھاتے ہوئے معذرت خوانہ لہجے میں کہا۔ عفاف خاموشی سے اس کے برابر میں ٹک چکی تھی۔ اس نے دل سے دعا کی تھی کہ کاش ابتسام یہاں ہوتا۔ زریام خانزادہ اسے سخت زہر لگ رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے یزدان کی فکر تھی کہ کہیں اس کے بابا جان اس سے خفا نہ ہو جائے۔ انہیں آپ سب جانتے ہیں، لیکن بسام ملک کی بیوی کے طور پر۔ لیکن زریام نے کچھ توقف لیتے گلا کھنکھارا، جس پر شایان کچھ چڑھا تھا۔ اتنا لمبا سسپینس اسے کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اوپر سے جس شرافت سے عفاف زریام کے برابر بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر بار بار شایان کو ہنسی سی آ رہی تھی۔ پچھلے 1 مہینے میں اس معصوم سی دکھتی لڑکی نے سردار صاحب کو ناکو چنے چبا کر اس کے ضبط کا امتحان لیا تھا، اور اب سردار صاحب جیسے ہر حساب بے باک کرنے کے موڈ میں دکھائی دے رہے تھے۔ تبھی بار بار ترچھی نظروں سے سردارنی صاحبہ کو دیکھ رہے تھے۔ ارہا کی اصل پہچان ماریا مارکوف ہے، ایڈرن مارکوف کی بہن۔ ان کا تعلق سوڈان سے ہے۔ زریام کی بات پر سب بری طرح چونکے تھے، سوائے بسام کے، یہاں تک کہ عفاف تک بری طرح چونکی تھی۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا 2 سال پہلے کرسٹوفر کے کہنے پر انہیں یہاں یرغمال بنا کر رکھا گیا تھا۔ وجہ ایڈرن مارکوف تھا۔ وہ سوہا کے ذریعے ایڈرن کو زیر کرنے کی کوشش میں لگے تھے۔
کرسٹوفر کا ساتھ دینے والوں میں سرہ فہرست نام سوہا کے دادا گلزمان کھٹک اور اس کی ماں رقیہ کھٹک بھی شامل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ملک حویلی سے جڑا ایک اور شخص بھی ہے جو آستین کا سانپ ہے۔ زریام کی اگلی بات پر بسام بری طرح چونکا تھا۔ کیا زریام اس کی ہی جانب دیکھ رہا تھا؟ یہی حال نوران کا بھی تھا۔ بسام نے اذیت سے آنکھیں میچی۔ اس کی فیملی میں سے بھی کوئی ملا ہوا تھا؟ بسام کا دل بری طرح رہا۔ پہلے ہی وہ نوران ملک کے معاملے میں شدید گلٹ کا شکار تھا، اور اب رہا بھی۔ بسام نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ اسے ابھی کتنا ذلیل ہونا تھا۔ لیکن لالا، ایڈرن کون ہے اور اس کا یہاں کیا ذکر؟ اور کرسٹوفر آپ کو ایڈی کیوں بول رہا تھا؟ زاویان نے اپنے گھٹنے پر بازو ٹکا کر کچھ آگے کو جھکتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، جبکہ غازیان اور یزدان سمیت شہروز، زیان اور دائس کے ماتھے پر بر پڑے تو وہیں زریام نے تھوک نکلا۔ ایڈرن عرف ایڈی؟ کوئی جھٹکا سا تھا جو وہاں بیٹھے لوگوں کو لگا تھا۔ سب کی آنکھوں میں بے یقینی سی اتری تھی۔ یہ کیا معاملہ تھا بھلا؟ جبکہ زریام نے سرد سانس کھینچی۔ حویلی آنے سے 6 مہینے پہلے مجھے ایڈرن نامی بندہ نیو یارک میں ملا تھا۔ حقیقتاً اس کی ڈیوٹی میری ہر چھوٹی سی چھوٹی عادت پر نظر رکھنا تھا۔ وجہ کرسٹوفر تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ یہاں میرے یعنی کہ زریام خانزادہ کی جگہ آ کر لے۔ اس میں 2 لوگوں کا فائدہ تھا، گل زمان کھٹک جو بڑے باپا سے بدلہ لینے کی چاہ میں اندھا ہو رہا تھا، اور دوسرا کرسٹوفر۔ زریام نے کچھ توقف لیا، جبکہ احسان نے جبڑے پیچھے۔ خیر، ایڈرن چاہے لاکھ بری عادتوں میں ملوث تھا، لیکن اسے ارہا یعنی اپنی چھوٹی بہن ماریا مارکوف کی فکر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کرسٹوفر کا کام کر بھی دے تب بھی وہ اس کی بہن کو اس کے حوالے نہیں کرے گا۔ بس یہی وجہ تھی کہ اس نے دوسرا راستہ چنا، یعنی میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اب کے زریام مسکرایا تھا، اور اسی چیز نے ابتسام کے کام میں آسانی پیدا کی۔ وہ کئی سالوں سے جس مجرم کے پیچھے تھا وہ کرسٹوفر ہی تھا۔ کرسٹوفر کی ہی وجہ سے ابراہیم انکل اور آنٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ سب کچھ پری پلان تھا، اور پھر ملائکہ پھپھو اور پھپھا کے قتل میں بھی اسی کا ہاتھ تھا۔ زریام نے رکتے ہوئے گردن ترچھی کر کے عفاف کی جانب دیکھا جو غنگ سی بیٹھی تھی، جبکہ دائس نے منہ پر ہاتھ پھیرا تو وہیں نوران سسک پڑی، جس کو شاویز نے آگے کھسک کر بغیر کسی کی پرواہ کیے سینے سے لگایا تھا، جس پر شایان بری طرح کھانسا تھا۔ جس پر زیان نے اسے گھورا تھا تو وہ شرافت سے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، تو وہیں بسام اپنی نظریں ماربل کے فرش پر ٹکا چکا تھا۔ ابراہیم انکل کے پاس کچھ خاص ثبوت تھے کرسٹوفر کے خلاف، اور پھر وہی ثبوت کرسٹوفر کو لگا کہ ابتسام کے والد کے پاس ہیں، لیکن اصل میں وہ ثبوت عفاف کے پاس تھے۔ زریام کی بات پر سب نے چونک کر عفاف کی جانب دیکھا، جبکہ یزدان اب کے مطمئن تھا۔ مجھے ایڈرن کی وجہ سے اس پلان میں شامل کیا گیا۔ وجہ اس کے چہرے اور میرے چہرے کی مشابہت تھی۔ حالانکہ ہم میں فرق تھا، لیکن اچانک سے دیکھنے والوں کو ہم سیم ہی لگتے۔ یہ ایک اتفاق تھا، اور حقیقتاً میں خود بھی پریشان ہوا تھا۔ مجھے اس بات پر یقین کرنے میں وقت لگا، لیکن ہاں، یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں ایک ہی چہرے سے ملتے جلتے 7 چہرے ہوتے ہیں، اور وہ ایک چہرہ ایڈرن مارکوف کا تھا۔ 3 سال پہلے آپ سب کی نظر میں نیو یارک سے زریام غازیان خانزادہ آیا تھا، لیکن کرسٹوفر اور اس کے ساتھیوں کی نظر میں نیو یارک سے آنے والا شخص میں یعنی کہ ایڈی تھا۔ زریام نے کہتے ہوئے ارہا کی جانب دیکھا، جیسے وہ منتظر سی بیٹھی تھی کہ اب وہ بتائے اس کا بھائی کہاں ہے۔
لیکن زریام نے اپنی پیشانی مستی جس پر ارہا بے چین ہوئی تھی۔ میرا بھائی وہ کہاں ہے؟ آخرکار ارہا کے لبوں نے جنبش کی تھی، جس پر زریام نے کرب سے اس کی جانب دیکھا۔ جس وقت ایڈرن آخری بار مجھ سے ملنے میرے اپارٹمنٹ آیا تھا تو واپسی پر کرسٹوفر کے آدمیوں نے اسے زریام سمجھ کر قتل کر دیا تھا۔ زریام نے زمین کو گھونٹتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جبکہ ارہا سن سی ہو گئی تھی۔ میرا بھائی، ارہا پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، جس پر بسام کے پتھر بنے وجود میں جنبش ہوئی تھی۔ پھر وہ تیزی سے اٹھتا ارہا کی جانب بڑھا، جس پر ارہا کو سنبھالتی گل نے وہاں سے اٹھتے ہوئے اسے جگہ دی تھی۔ بس میری جان، میں ہوں نا؟ بسام نے ارہا کا ماتھا چومتے ہوئے اس کی کمر سہلائی تھی۔ میرا بھائی سائیں، میرا بھائی، میرا آخری رشتہ، ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ میری پوری فیملی کو بے گناہ قتل کر دیا گیا۔ ارہا بسام کے سینے سے لگتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پریان تیزی سے پانی لینے کچن کی جانب بڑھی تھی۔ بس میرا بچہ، ریلیکس۔ بسام کے لب مسلسل ارہا کے بالوں کو چھو رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے کتنی بے قرار تھی۔ مما کہتی تھی اس سے کہ برے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو، لیکن وہ نہیں سنتا تھا۔ دیکھے نا، وہ اس گندے شخص کی نسل میں آ گیا۔ میرا بھائی، میرا بھائی۔ ہیرا کو تو جیسے کسی صورت صبر نہیں آ رہا تھا۔ زریام، ایڈن کی ڈیڈ باڈی کہاں گئی؟ یزدان نے سیدھے ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس کے نقوش تنے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی پلاننگ وہ اور ابتسام سب سے چھپا کر بیٹھے تھے۔ یزدان کا دل کیا 2 تھپڑ جڑ دے سامنے بیٹھے شخص کو۔ پتہ نہیں بڑے بابا، اسے وہ لوگ ساتھ لے گئے تھے۔ میں نے اپنی طرف سے جانے کی بہت کوشش کی، پر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ پھر ابتسام نے مجھے روک دیا کہ کہیں انہیں ہم پر شک نہ ہو جائے۔ زریام کا لہجہ ندامت سے پر تھا۔ اس کے بدلے کی موت ایڈرن اپنے نام لکھوا چکا تھا۔ تم نے کہا ارہا اس گلی شخص کی قید میں تھی، تو انہیں آزاد کروانے والے تم تھے؟ بسام نے ناسمجھی سے پوچھا، جبکہ زریام نے ایک بار پھر عفاف کو دیکھا، جو رونا دھونا بھول کر ایک دم سے بوکھلائی تھی۔ نہیں، میں نے نہیں، یہ ان محترمہ کا کام ہے۔ زریام نے عفاف کی جانب اشارہ کرتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی، جبکہ یزدان اور بسام سمیت سب نے حیرانگی سے عفاف کی جانب دیکھا، جو روحان سی ہوئی تھی۔ بابا، عفاف، مجھے ایک بات جاننی ہے۔ اتنا تو میں جان ہی گیا تھا کہ کرسٹوفر کے ساتھی آپ کے پیچھے صرف چپ کے لیے نہیں پڑے، کیونکہ انہیں کنفرم نہیں تھا کہ وہ چپ آپ کے پاس ہے۔ یزدان نے سنجیدگی سے عفاف کو ٹوکا، جس پر عفاف نے شکوے سے پہلے یزدان کی جانب دیکھا، پھر غصے سے زریام کو گھورا، جس نے ڈرنے کی زبردستی اداکاری کی تھی۔ میں بتاؤں بڑے بابا؟ زریام نے معصومیت سے ہاتھ کھڑا کیا، جس پر عفاف کا بس نہ چلا اس نیسنے کو قتل کر دے۔ بابا جان، ایک رات میں اسلام آباد میں موجود اپنے اپارٹمنٹ میں تھا کہ اچانک سے ابتسام کی کال آتی ہے کہ میں فوراً عفاف کے ہاسٹل کے پاس پہنچوں۔ یہ 1 سال پرانی بات ہے، یاد ہے محترمہ کچھ؟ زریام نے آنکھوں میں چمک لیے سوالیہ نظروں سے عفاف کی جانب دیکھا، جس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ کیا وہ آپ تھے؟ عفاف کے لبوں سے بے ساختہ پسلا، جبکہ زریام نے مغروریت سے آنکھیں گھمائیں اور مسکرا دیا۔ جی میری جان، کیا تم دونوں گھسر پھسر کرنا بند کر کے پوری بات بتاؤ گے؟ غازیان بری طرح تپا تھا، جس پر زریام سیدھا ہو کر شرافت سے بیٹھا تھا۔ ان محترمہ کی کال ابتسام کو گئی تھی۔ اس دن ابتسام کرسٹوفر کے پیچھے گیا ہوا تھا۔ انفیکٹ وہ پورا ہفتہ ابتسام اسلام آباد میں نہیں تھا۔
خیر ان محترمہ کا کہنا تھا کہ یہ کئی بار کچھ عجیب سے حلیے والے مردوں کو پیچھے والے کاٹیج میں آتے جاتے دیکھ چکی ہیں اور انہیں شک ہے کہ وہ کڈنیپر ہیں جنہوں نے ایک معصوم لڑکی کو اغوا کیا ہے اور یہ اسے بچانا چاہتی ہیں۔ زریام نے کہتے ہوئے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنے پہلو میں بیٹھی لڑکی کو گھورا جو خود اسے گھور رہی تھی۔ سردار صاحب نے یہ دن بھی دیکھنے تھے۔ زریام نے افسوس میں نفی میں سر ہلایا، پھر دوبارہ باقی سب کی جانب متوجہ ہوا جو شاید حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ حقیقت وہ ابھی تک یہ سچ ہضم نہیں کر پا رہے تھے کہ ارہا کو بچانے والی معصوم سی عفاف تھی۔ زریام نے مسکراہٹ ضبط کی۔ اس وقت اس کا ریاکشن بھی کچھ ایسا ہی تھا جب اس نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خیر یہ بات سن کر تو میرا دماغ ہی گھوم گیا تھا کہ کیا یہ لڑکی پاگل ہے؟ خیر پھر جب میں وہاں پہنچا تو یہ محترمہ آئرن لیڈی بن کر اس کاٹیج میں کود چکی تھی، وہ بھی منی گن کے ساتھ جو ابتسام نے ہی ان کو ان کی حفاظت کے لیے دی تھی۔ زریام کے انکشاف پر یزدان نے افسوس سے عفاف کی جانب دیکھا جو اب کے دانت کو چھچاتے ہوئے ندامت سے سر جھکا چکی تھی۔ اکیلے میں بتاتی وہ اس میسنے سردار کو؟ دل میں اس نے پکا ارادہ کیا تھا۔ یہ تو تھا کہ زریام خانزادہ نے آج عفاف کے ہاتھوں بچنا نہیں تھا۔ عفاف، یزدان نے سنجیدگی سے اسے پکارا۔ بابا جان میں اپنی حفاظت کر سکتی تھی، مجھے اس معصوم سی لڑکی کی حفاظت کرنی تھی۔ میں نے خود سنا تھا کہ وہ لوگ ماریا کو ٹارچر کرتے ہیں۔ جب میں چھپتے چھپاتے ماریا کے پاس پہنچی تو عفاف نے کچھ منمناتے ہوئے کہا، جبکہ ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ رات لہرائی جبکہ ارہا نے بسام کی مردانہ چادر پر گرفت مضبوط کی تھی۔ وہ گزرے ہوئے دن اس کے لیے نہایت اذیت ناک تھے۔ 1 سال پہلے۔ ابتسام لالا، میں مزید انتظار نہیں کر سکتی، ابھی ان کی سیکیورٹی کم ہے، میں اسے بچا لوں گی، میرا یقین کریں۔ عفاف فون پر گرفت مضبوط کیے ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس وقت عفاف سیاہ ہوڈی میں ملبوس نیلی جینز پہنے، پاؤں میں جوگرز پہنے پوری طرح سے تیار تھی، جبکہ ہوڈی کا کیپ سر پر ٹکا تھا، جبکہ کرسی پر ہی ایک چھوٹا سا لیدر کا بیگ رکھا تھا جس میں اس کی ضرورت کا سامان تھا۔ اس وقت وہ غصے سے کانپ رہی تھی کیونکہ اس 1 ہفتے کے طرح آج بھی ابتسام نے نہ صرف اس کی مدد کرنے سے انکار کر چکا تھا بلکہ اسے خود بھی کسی طرح کے قدم اٹھانے پر ڈانٹ بھی لگا چکا تھا کیونکہ فی الحال وہ اسلام آباد میں نہیں تھا، جبکہ عفاف مزید انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسی لیے اگلی جانب کی پوری بات سنے بغیر تیزی سے فون کٹ کرتے اپنی منی گن اپنی پینٹ میں ارس دی۔ وہ بیگ پشت پر ٹانگے کھڑکی سے پائپ کے ذریعے نیچے اتری تھی۔ اس طرف صرف گھنے درخت تھے، غالباً یہ ہاسٹل کا پچھلا حصہ تھا۔ وہ اس وقت دشمنوں کے چھتے میں کودنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ ہاسٹل کے پچھلی سائڈ سے کچھ دور بنے چھوٹے سے پرانے کاٹیج میں ہوتی مشکوک حرکتوں پر نظر رکھے ہوئی تھی جو کتنے ہی سالوں سے ویران پڑا تھا، اور اب اس 1 ہفتے میں اس نے کئی بار بڑی بڑی گاڑیوں کو یہاں آتے جاتے دیکھا تھا، لیکن اس لڑکی کو دوبارہ نہیں دیکھا تھا جسے بے ہوشی کی حالت میں لایا گیا تھا، لیکن آج اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ ابتسام آج کل اسلام آباد میں نہیں تھا اور وہ اس معاملے میں یزدان کی مدد نہیں لینا چاہتی تھی۔ پہلے ہی اس کے بابا جان اس کے لیے پریشان تھے۔ اگلی ہی پل وہ کمرے کی پچھلی جانب دیوار میں نصب ڈرین پائپ کے ذریعے نیچے اترتی، کیمروں کی نظر سے بچتے بچاتے پچھلی جانب موجود ایک بڑی سے درخت پر چڑھ کر دیوار کے اس پار کود چکی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ عفاف کے لیے مشکل نہ تھا۔ اس کی تربیت پر یزدان نے بہت محنت کی تھی، اسے ہر طرح کی سچویشن کے لیے تیار کیا تھا
اور پھر باقی رہی صحیح کسر ابتسام نے پوری کی تھی۔ وہ اسے اچھے سے ٹرین کر چکا تھا۔ آؤچ! زمین پر گرتے ہی عفاف کی کراہ بے ساختہ تھی جسے اس نے لب بیچتے روکا تھا۔ اگلے ہی پل وہ چھپتے چھپاتے آخرکار کاٹیج میں کودنے میں کامیاب ہو چکی تھی اور اگلے ہی پل وہ پیروں کی چھاپ محسوس کرتے جھاڑیوں میں چھپی تھی۔ شاید کوئی اسی جانب آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد قدموں کی چھاپ دور جاتے محسوس کرتے عفاف نے تھوڑا سا سر نکال کر باہر کی جانب دیکھتے جیسے صورتحال کا اندازہ کرنا چاہا تو ایک گارڈ کو اپنی جانب پشت کیے سگریٹ سلگاتے بیٹھا پایا جس پر عفاف کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اگلی ہی پل وہ رومال پر ڈھیر سارا کلوروفارم چھڑک کر دبے قدموں اس گارڈ کی پشت کی جانب بڑھتے تیزی سے اس کی ناک پر رکھ چکی تھی۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ گارڈ چاہ کر بھی خود کو چھڑوا نہیں پایا تھا۔ اوپس، سوری، شاید تم ٹرینڈ نہیں تھے؟ عفاف نے ہاتھ جھاڑتے افسوس سے اس گارڈ کی جانب دیکھا، پھر پورا زور لگا کر اس گارڈ کو گھسیٹتے ہوئے اس نے جھاڑیوں میں چھپایا تھا۔ اتنے میں ہی اس کی سانس بری طرح پھولی تھی۔ پھر اگلے ہی پل وہ نظریں بچاتے پچھلی جانب کھلتی کھڑکی سے کاٹیج کے اندر کود چکی تھی۔ یا اللہ، اب اس لڑکی کو کہاں ڈھونڈوں؟ سامنے ہی کوریڈور میں ایک ساتھ 2 کمروں کو دیکھتے عفاف روحان سی ہوئی تھی۔ پھر دبے قدموں کمروں کی جانب بڑھی جس میں سے ایک کمرہ جو داخلی دروازے کے نزدیک تھا اس میں سے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھیں جبکہ ایک کمرہ کھلا پڑا تھا۔ عفاف نے پرجوش سی نظروں سے اس کمرے کی جانب دیکھا جو کھڑکی سے قریب تھا اور تیزی سے اس کمرے کی جانب بڑھی جس میں باہر سے کنڈی لگی تھی۔ عفاف کو کچھ تعجب ہوا، اتنی لاپرواہی؟ عفاف نے لب دانتوں میں دباتے آہستہ سے کنڈی کھولتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ شاید اندر آج سیکیورٹی کچھ زیادہ ہی کم تھی اور باقی کے لوگ بھی نشے میں دھت تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اس لڑکی تک پہنچنے میں زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ شاید کڈنیپرز کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی اس لڑکی کو بچانے آئے گا۔ وہ کچھ زیادہ ہی مطمئن تھے۔ لڑکی، آنکھیں کھولو، میں تمہیں بچانے آئی ہوں۔ عفاف نے تیزی سے زمین پر بے سود پڑی لڑکی کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے کندھا ہلایا تھا جو اس وقت نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ عفاف کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ اس لڑکی کو بچانے کے لیے اس کا ہوش میں آنا ضروری تھا ورنہ وہ اسے یہاں سے لے کر کیسے نکلتی۔ عفاف نے تیزی سے اپنے پشت پر ٹنگے بیگ کو آگے کر دی۔ اس میں سے پانی کی بوتل نکال کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر پانی لے کر اس لڑکی کے چہرے پر پھینکا تھا۔ اٹھ جاؤ لڑکی، ورنہ میں بھی پھنس جاؤں گی۔ عفاف نے مزید چھینٹے اس لڑکی کے چہرے پر مارتے اب کی بار اسے جھنجھوڑا تھا۔ وہ جذباتی پن کے ہاتھوں بری طرح پھنسنے والی تھی۔ ابتسام نے اسے وارن بھی کیا تھا۔ 19 سالہ عفاف کو رونا آیا تھا۔ اگر سامنے پڑی لڑکی تھوڑی دیر اور نہ اٹھتی تو عفاف محترمہ رونے بیٹھ جاتی، لیکن اگلی ہی پل زمین پر پڑی لڑکی کی پلکوں کو ہلتے دیکھ کر عفاف کی شہد رنگ آنکھیں چمکی تھیں۔ اس نے تیزی سے بیگ سے شوز اور ایک جیکٹ نکالی۔ وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ اٹھو اٹھو، جلدی اٹھو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، عفاف نے پرجوش سے لہجے میں چہک کر کہا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی، وہ کامیاب ہوئی تھی۔ جبکہ اس لڑکی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اپنے سامنے خوشی سے ناچتی لڑکی کو دیکھا۔ تم کون ہو؟ اس لڑکی کے لب بے آواز سے پھڑ پڑائے۔ ارے چھوڑو میرے تعارف کو، تم جلدی سے یہ پہنو، ہمیں نکلنا ہے ورنہ وہ لوگ آ جائیں گے، عفاف نے رازداری سے کہتے جلدی سے شوز اٹھاتے اس لڑکی کے دھول مٹی میں اٹے پاؤں میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے فیورٹ جاگرز پہنائے تھے۔
اور پھر اس لڑکی کو ہلتے نہ دیکھ کر اسے اپنا لمبا کوٹ بھی پہنایا تھا۔ باہر سردی تھی۔ عفاف کو اس لڑکی پر ترس آیا تھا، جس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے، نیلے پڑتے ہونٹوں پر پپڑی سی جمی تھی، جیسے کتنے ہی وقت سے اسے پانی اور کھانا نہ دیا گیا ہو، جبکہ چہرے اور گردن پر دھول مٹی کے علاوہ ڈھیروں زخم کے نشان بھی موجود تھے۔ پانی عفاف کی بوتل کو دیکھتے اس لڑکی کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، اس کے لب بری طرح کپکپا رہے تھے۔ یہ لو، پی لو، ساتھ میں یہ بھی کھا لو، ہمیں جلدی نکلنا ہے، جلدی کرو۔ عفاف نے بوتل کے ساتھ ساتھ بیگ میں رکھا سینڈوچ بھی اس کی جانب بڑھایا اور خود تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی تاکہ دھیان رکھ سکے کوئی آ تو نہیں رہا، جبکہ ہاتھ میں منی گن اس نے مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی۔ دوسری جانب زمین پر بیٹھتی لڑکی نے تیزی سے اس سینڈوچ کو حلق سے اتارا تھا، ساتھ ہی پانی بھی پیا۔ اسے سامنے دروازے کی اوٹ میں کھڑی لڑکی فرشتہ لگی تھی، جو شاید اس کی ہی ہم عمر تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ لڑکی اس کی وجہ سے ان لوگوں کے ہتھے چڑھے، تبھی جلدی جلدی سینڈوچ حلق سے اتار رہی تھی تاکہ اسے کچھ طاقت مل سکے۔ اگلے ہی پل وہ دیوار کا سہارا لیے کھڑی ہو چکی تھی، جسم زخموں سے چور تھا۔ اس کے اٹھتے ہی نہ جانے اسے اپنے جسم میں کہاں کہاں تکلیف اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ اوپر سے سردی کے باعث اس کا جسم بھی بری طرح اکڑ چکا تھا۔ چلیں، عفاف نے تیزی سے اس کے سر پر کیپ لگاتے اس کا ہاتھ تھامتے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ انداز محتاط سا تھا۔ وہ دونوں دبے قدموں بڑی آسانی سے کاٹیج کی بیک سائڈ پر بنی کھڑکی تک پہنچ چکی تھی، جہاں سے عفاف اندر آئی تھی۔ چلو، ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے، جلدی چڑھو۔ عفاف نے احتیاط سے اس لڑکی کو کھڑکی پر چڑھنے میں مدد کی اور اگلے ہی پل وہ خود بھی باہر کی جانب کودتے اس لڑکی کا ہاتھ تھامے اس جانب بھاگی تھی جہاں سے دیوار ٹوٹی ہوئی تھی۔ اے رکو، کون ہو تم لوگ؟ اس سے پہلے وہ لوگ اس دیوار سے باہر نکلتی کہ پیچھے سے آتی مردانہ آواز پر عفاف کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ اس نے تیزی سے پیچھے مڑتے اس آدمی پر گن تانی تھی جو اسے دیکھ کر خباثت سے ہنس رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ شخص ان دونوں کی جانب پر تھا کہ کوئی حولیہ سا عفاف کے سامنے آیا تھا، سیاہ کپڑوں میں ملبوس۔ عفاف نے حیرانگی سے اس لمبے چوڑے شخص کو دیکھا جو اگلے ہی پل سامنے کھڑے شخص کا بھیجا اڑا چکا تھا۔ پھر غصے سے پیچھے مڑتے عفاف کی جانب دیکھا۔ عفاف کو ان سبز آنکھوں میں لہو اترتے دیکھ کر جھرجھری سی آئی تھی۔ اس نے خوف سے قدم پیچھے لیے تھے، جبکہ وہ لڑکی خوف سے عفاف سے چپکی کھڑی تھی۔ آؤٹ! وہ شخص دبا دبا سا گررایا تھا، جس پر عفاف تیزی سے پیچھے مڑتے اس لڑکی کا ہاتھ تھامے گرتے پڑتے وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اس وقت وہ ان سبز آنکھوں پر دھیان نہ دے سکی تھی جو دن رات اس کی آنکھوں کے پردے پر چھائی رہتی تھی، شاید اس لیے کہ اس مغرور شخص کی موجودگی وہ اپنے آس پاس سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ حال عفاف نے ایک ایک لفظ سب کو بتاتے ہوئے غصے سے زریام کی جانب دیکھا۔ آخر وہ ان سبز آنکھوں کو کیسے بھول سکتی تھی جو اس وقت غصے سے سرخ تھی اور اب مسلسل مسکرا رہی تھی۔ عفاف نے روٹھے پن سے منہ پھیرا۔ اس ایک مہینے میں وہ زریام پر اپنا ہر رو واضح کر چکی تھی۔ اکثر وہ اس سے پریشان ہوتی ناراض بھی ہو جاتی تھی، جبکہ دوسری طرف زریام نے ہنستے ہوئے عفاف کے نازک ہاتھ کی پشت پر انگلی پھیری تھی۔ انداز چھیڑنے والا تھا جس پر عفاف نے جھرجھری سی لی تھی۔ شیان کے گلا کھنگارنے پر زریام نے سیدھے ہوتے اسے گھورا تھا، بڑی چل تھی اسے بھی۔ وہ لڑکی ارہا تھی؟ یہ پوچھنے والا بسام تھا جس پر اس کے سینے سے لگے ارہا نے اس بات میں سر ہلایا۔ انہیں مجھ تک پہنچانے والی بھی آپ؟
بسام نے کچھ ہچکچاتے ہوئے پوچھا، جس پر عفاف نے پہلے زریام کی جانب دیکھا، پھر بسام کی جانب، پھر اصوات میں سر ہلا گئی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرا کر بے ہوش ہو جانا، پھر وہ بندہ تمہیں ہسپتال پہنچا دے گا، پر مجھے نہیں پتا تھا وہ آپ ہیں۔ جب میں نے آپ کو گاڑی سے نکلتے دیکھا تو میں پرسکون ہوئی تھی۔ عفاف نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر جہاں ارہا نے شکوے سے اس کی جانب دیکھا، وہیں سب نے دل ہی دل میں عفاف کو داد دی تھی۔ انہوں نے مجھے گن سے ڈرایا تھا، کہا تھا کہ اگر میں نہیں گئی تو یہ مجھے گولی مار دیں گی۔ ارہا نے نم سے لہجے میں بسام سے شکایت کی، جس پر سب کو اپنی جانب حیرانگی سے دیکھتے پا کر عفاف جھیپی سی تھی۔ یہ جا ہی نہیں رہی تھی، ایلفی کی طرح چپک گئی تھی۔ عفاف نے چڑھتے ہوئے منمناتی ہوئی آواز میں کہا، جس پر سب نے ہی اپنی مسکراہٹ ضبط کی، آپ مجھے پہلے سے جانتی تھیں؟ بسام نے دل میں کھلبلی مچاتے سوال کو لفظوں کی صورت ڈھالا، جس پر عفاف ہاں میں سر ہلا گئی۔ آج عفاف جیسے صفا در صفا پہلیاں سلجھا رہی تھی۔ میں آپ کو ابتسام لالا کے دوست کی صورت جانتی تھی، میں نے آپ کی تصویر ان کے موبائل میں دیکھی تھی، تبھی ارہا کو آپ کے ساتھ جاتے دیکھ کر مطمئن تھی۔ عفاف نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بھی ہمارا لک تھا کہ آپ اس دن وہاں سے گزرے تھے، ورنہ میں اسے لے کر کہاں جاتی۔ عفاف مزید کھویا ہوئی، جس پر بسام نے چپتی ہوئی نظروں سے زریام کی جانب دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر نگاہ چرا چکا تھا۔ یہ اتفاق نہ تھا، اس دن اسی میسنے سردار کی کال پر وہ اس روٹ پر آیا تھا۔ بسام نے دانت کچکچاتے ہوئے خود پر ضبط کیا، اور کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی بتا دو تم لوگ۔ یزدان نے کچھ غصے سے کہتے گھور کر زریام کو دیکھا، جس پر زریام نے منہ بنایا تھا، حالانکہ آپ کو گھورنا اپنی چہیتی کو چاہیے۔ زریام ناراض ہوا تھا، جبکہ عفاف نے لب بیچتے اپنا کہکا ضبط کیا، تو وہیں یزدان نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ ایک آخری چیز بتا دو زریام، میری حویلی سے وہ تیسرا شخص کون ہے جو کرسٹوفر کے ساتھ ملا ہوا تھا؟ بسام نے دل پر پتھر رکھتے سیدھے ہو کر بیٹھتے سنجیدگی سے پوچھا، ابراہیم انکل کے چھوٹے بھائی واجد ملک۔ کوئی بم تھا جو نوران ملک اور بسام ملک کی سماعتوں پر گرا تھا۔ دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ جہاں نوران کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے، وہیں بسام آنکھیں میچتے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا چکا تھا۔ شکر کہ اس سب میں اس کا باپ ملوث نہ تھا، ورنہ وہ کیا منہ دکھاتا نوران، ارہا اور عفاف کو۔ بسام کی آنکھوں سے ایک بے نام سا آنسو پھسل کر داڑھی میں جذب ہوا تھا، تو وہیں نوران کی نم آنکھیں یک ٹک بسام پر ٹکی تھیں، جو کسی کے دل پر کھنجر کی مانند لگی تھی۔ وہ شخص ASP شاہویز تھا، جو اگلی ہی پل پورے استحقاق سے نوران کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کا رخ اپنی جانب موڑ چکا تھا۔ اسے نوران کا بسام کو دیکھنا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ خود سے جڑی چیزوں اور رشتوں کو لے کر دیوانگی کی حد تک پوزیسو تھا، اور یہاں بات اس عورت کی تھی جو اس کے نکاح میں تھی، اور یہ پوزیسونیس اس کے چہرے سے صاف پتہ چل رہی تھی، جس پر کیان نے لبوں پر ہاتھ رکھتے مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ وہ تو اتنے اچھے تھے، ہمیشہ تایا جان سے میرے لیے لڑتے تھے۔ وہ کہتے تھے میں ان کے ساتھ چلوں، وہ میرا خیال رکھیں گے بابا جان کی طرح، لیکن انہوں نے تو ہمیں یتیم کر دیا۔ نوران بغیر شاویز کے تاثرات کا جائزہ لیے اس کے سینے سے لگتے رو پڑی تھی، جس پر شاویز نے بغیر کسی کا لحاظ کیے اسے خود میں بیچا تھا۔ اس وقت اس کی بیوی کو اس کی ضرورت تھی، جبکہ اون خانزادہ اور داؤد خانزادہ سمیت ہارون صاحب اور حارث صاحب سرخ ہوتے نظریں پھیر چکے تھے۔ آج کل کے بچوں میں تو ذرا لحاظ نہ تھا۔ جبکہ عفاف کی آنکھیں نم تو تھیں،
لیکن شاید یہ غم وہ نوران کی طرح محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ وجہ یزدان تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھتے، یزدان کی جانب بڑھتے، اس کے پہلو میں ٹکتے۔ اس کے کندھے سے بچوں کی طرح سر ٹکا چکی تھی۔ آئی پرومس، میں اب کبھی بھی کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں کروں گی۔ پلیز، آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ عفاف کی معصومیت سے پر آواز پر یزدان نے نفی میں سا ہلا دے۔ اس کے کندھے کے گرد اپنے ہاتھ رکھتے، اسے سینے سے لگاتے، اس کے بالوں پر لب رکھے تھے۔ میرا بچہ، اب آپ ایسا کچھ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ جو جن آپ کے پیچھے پڑا ہے وہ آپ کو ایسا کچھ کرنے بھی نہیں دے گا۔ دارس نے پہلے عفاف اور پھر زریام کی جانب دیکھتے مزاحیہ سے انداز میں کہا، جن کا مطلب سردار صاحب تھا، جبکہ زریام مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر چکا تھا۔ آج عرصے بعد سردار زریام خانزادہ کے دونوں ڈمپلز نے اپنا دیدار کروایا تھا۔ عفاف کی شہد رنگ آنکھیں نہ چاہ کر بھی زریام کی ابھرتے ڈمپلز پر اٹک چکی تھیں۔ آپ نے اس دن آئلین کے نکاح والے دن لالہ کو پہچانا نہیں تھا؟ یہ سوال پوچھنے والا زاویان تھا، جس پر ارہا نے اپنے لب کچلے۔ پہچان لیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا۔ آپ مجھے باقی سب کی طرح لالہ کہہ سکتی ہیں۔ ارہا کے انہوں نے کہنے پر زریام نے مسکراتے ہوئے اسے ٹوکا تھا، جس پر ارہا نمسا مسکرا دی۔ لیکن یہ کب ہوا؟ زریام نے آپ کو کب منع کیا؟ میں تو وہیں کھڑا تھا۔ اچانک سے بسام کے ذہن کے پردوں پر جھماکا سا ہوا تھا۔ اچانک سے لائٹ جانا اور پھر ارہا کا خاموش ہو جانا یاد آیا تھا۔ اس نے گھور کر زریام کی جانب دیکھا، جو کندھے اچکا چکا تھا۔ میری جان، زریام خانزادہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ میں نے گڑیا کے کان میں آہستہ سے سرگوشی کرتے اسے خاموش رہنے کا کہا، اور لائٹ واپس آنے سے پہلے وہاں سے نکل چکا تھا۔ کیا شان بے نیازی تھی سردار صاحب کی؟ بسام نے دانت کچکچائے، جبکہ چارویز سمیت سارے خان برادر ہنس دیے تھے۔ میرے خیال میں بسام، آج تم یہاں ہی رک جاؤ، کم از کم تب تک جب تک واجد ملک پکڑا نہیں جاتا، ورنہ ارہا کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ غازیان کے سنجیدگی سے کہنے پر بسام اسبات کی صورت سر ہلا چکا تھا۔ اسے بھی فی الحال یہی مناسب لگا تھا۔ تو وہیں اسلام آباد میں موجود اپنے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ سے تیزی سے نکلتی آئلین نے سامنے کا منظر دیکھتے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے بری طرح ہولا تھا۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے پلے ایریا کی جانب بڑھی، جہاں اس سوسائٹی کے بچے کھیل رہے تھے۔ چندا، آپ کو لگی تو نہیں؟ آئلین نے کھردری زمین پر گری چھوٹی سی بچی کو زمین سے اٹھا دے کھڑا کرتے نرمی سے پوچھا، جس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جمع تھے۔ اس کے ہونٹ بھی کپکپا رہے تھے۔ اگلے ہی پل اس بچی نے روتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ اس کی ہتھیلی پر چوٹ آئی تھی، تو وہیں آئلین کا وجود سن ہوا تھا۔ سامنے کھڑی روتی ہوئی بچی میں اسے عفاف دکھی تھی، 6 سالہ عفاف۔ آئلین کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی۔ کس نے آپ کو دھکا دیا؟ آئلین نے خود پر قابو پاتے نرمی سے پوچھتے اس بچی کے آنسو صاف کیے۔ آپ ہی نے۔ اس بچی نے باقی بچوں کے ساتھ کھیلتی بچی کی جانب اشارہ کیا، جو اس سے شاید کچھ سال بڑی تھی۔ آئلین نے سلہوتے حساب کے ساتھ اس بچی کو آواز دی، جو ناک منہ بناتی اب اس کی جانب ہی آ رہی تھی۔ آپ نے اپنی چھوٹی بہن کو کیوں دھکا دیا؟ دیکھو، اسے چوٹ لگی ہے۔ آئلین نے کپکپاتے لہجے میں اس بچی کا ہاتھ نرمی سے تھامتے محبت سے پوچھا۔ یہ میری بہن نہیں ہے، بلکہ یہ تو لاوارث ہے۔ میں اس کے ماموں کی بیٹی ہوں۔ اس کے پاپا مر گئے اور اس کی ممی نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اس لڑکی نے نحوست سے کہا،
جس پر آئلین کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ اس نے اپنے لرزتے وجود پر قابو پایا تھا۔ کیا کچھ اسے یاد نہ آیا تھا؟ آفاف کے لیے ادا کیا گیا ہر لفظ جیسے تیزاب کی مانند خود پر گرتا محسوس ہوا تھا۔ اس وقت وہ آفاف کی تکلیف کا اندازہ نہیں کر پائی تھی، لیکن آج اسے اپنے ہر عمل کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، تو وہیں اس چھوٹی سی بچی پر ترس بھی آیا تھا۔ بچے ایسا نہیں کرتے، وہ آپ کی بہن ہے۔ آپ خود سوچو، آپ کے پاس آپ کے والدین ہیں، دوست ہیں، اس کے پاس تو کوئی نہیں ہے نا۔ اگر آپ ہی اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھو گی تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ آئلین پیچھے سے آتی ابتسام کی آواز پر ایک دم سے چونکی تھی، جو اگلے ہی پل آئلین کے برابر گھٹنوں کے بل بیٹھتا اب اس بچی کو سمجھا رہا تھا۔ نہیں انکل، میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بچی ایک دم سے پریشان ہوئی تھی، جس پر ابتسام کے لب مسکرائے تھے۔ تو پھر آپ دونوں دوستی کر لو اور پرومس کریں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کا دھیان رکھیں گی۔ کوئی بھی آپ کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس چھوٹی سی گڑیا کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ ابتسام نے ہاتھ آگے کرتے اس بچی سے وعدہ لینا چاہا، جس پر وہ بچی اگلے ہی پل ہاتھ رکھتے مسکرائی تھی۔ شاید وہ بچی عقل مند تھی اور ابتسام کی بات اسے جلد ہی سمجھ آ چکی تھی۔ چلو سونی، ہم کھیلتے ہیں۔ اگلے ہی پل وہ بڑی بچی اس چھوٹی سی بچی کا ہاتھ تھامتے مسکراتے ہوئے آئلین اور ابتسام کو ہاتھ ہلاتے جا چکی تھی، جبکہ اس چھوٹی سی بچی کے چہرے کی چمک دیکھنی تھی۔ چلیں؟ ابتسام نے کھڑے ہوتے آئلین کی جانب ہاتھ بڑھاتے پوچھا، جس پر اگلے ہی پل وہ ہاتھ تھامتے کھڑے ہوتے ابتسام کے سینے سے لگ چکی تھی۔ مجھے آفاف سے ملنا ہے ابتسام، میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ پلیز مجھے حویلی لے چلیں، یہ گلڈ مجھے جینے نہیں دے رہا ہے کہ میری ضد نے اس سے کتنے حسین پل چھین لیے۔ آئلین کی روتی ہوئی آواز پر ابتسام نے اس کی کمر کی گرفت مضبوط کرتے اس کے بالوں پر لب رکھے تھے۔ وہ مجھے معاف کر دے گی نا؟ آئلین نے سرمئی آنکھوں میں نمی لیے امید سے ابتسام کی جانب دیکھا، جس پر ابتسام ہاں کی صورت سر ہلا چکا تھا۔ وہ معصوم اور صاف دل کی لڑکی ہے جو بس سب سے محبت کرنا چاہتی ہے۔ آئلین، وہ تو سب کچھ بھول بھال چکی ہے۔ انفیکٹ کل بھی جب میری اس سے بات ہوئی تھی تو وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ آپ ٹھیک ہیں۔ ابتسام نے آئلین کے آنسو صاف کرتے اسے تفصیلی بتاتے اس کو اپنے حصار میں لیے اپنے قدم اپنے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے جانب بڑھائے۔ اس نے آئلین کے یوں اپنے منع کرنے کے باوجود بھی باہر آنے پر کوئی شکوہ شکایت نہیں کی تھی، تو وہیں آئلین پرسکون ہوئی تھی۔ ہم حویلی کب چلیں گے؟ آئلین نے لب کچلتے ہوئے پیشوانی سے پوچھا۔ جب تک دانی انکل کی اجازت نہیں مل جاتی، اس معاملے میں بے بس ہوں۔ ابتسام نے گہرا سانس لیتے نرمی سے کہا، جبکہ آئلین ڈبڈباتی آنکھیں جھکا چکی تھی۔ وہ جانتی تھی جب تک اس کے بابا کی ناراضگی ختم نہیں ہو جائے گی، تب تک وہ اسے خان حویلی نہیں بلائیں گے۔ آئلین نے گہرا سانس لیا۔ پہلے جو یزدان کا اسے سزا دینا آئلین کو اپنے ساتھ ناانصافی لگ رہی تھی، اب وہ خود کو اس سزا کا حقدار سمجھتی تھی۔ وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ آئلین نے اپنی آنکھیں ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے پیچھے مڑتے ایک بار پھر ان بچیوں کو دیکھا جو اب ایک ساتھ کھیل رہی تھیں، اور اگلے ہی پل آئلین کے نازک لبوں پر مسکراہٹ سی بکھری تھی۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ تقریباً بھی 7,000 کے قریب الفاظ کا میں نے یہ ایپیسوڈ لکھا ہے۔
تاکہ ساری پہیلیاں اس ایک ایپیسوڈ میں نے سلجھا دی ہیں. جو بھی کنفیوژن تھی، جو بھی الجھانیں تھیں، سب کچھ میں نے کور اپ کر دی ہیں. اب انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ سے ہم جو ہے حال کی طرف تقریباً پورے آ جائیں گے، تاکہ باقی کے سارے کرداروں پر بھی ورکنگ ہو سکے. امید کرتی ہوں یہ ایپیسوڈ ہی آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیں. ساتھ ہی اپنا آج کا من پسند سین، ڈائلاگ، کردار جو بھی ہے آپ نے کمنٹ باکس میں مینشن کرنا ہے. اس ایپیسوڈ پر تبصرہ لازمی کریں، لیکن نیگیٹو کمنٹ سے گریز کریں. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.